الشیخ محمد علی غازی سے کہ وہ آ جائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لهم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سب سے پہلے میں آپ تمام علماء کرام، خصوصاً ہمارے بزرگ علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً ہمارے صدر محترم دونوں جو صدور ہیں ان کا، کہ انہوں نے اس عظیم کانفرنس کا، اس پروگرام کا انعقاد کیا اور آپ سب تشریف لائے یہاں پر، اور اسی کمی کو جو کہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں فرداً، لیکن اجتماعی طور پر عملاً اس کمی کو پورا کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ آج ان برادران نے کوشش کر کے عملاً ہمارے سامنے ایک بنیاد رکھی ہے، کہ ایک اچھی سنت کی بنیاد رکھی ہے۔ انشاءاللہ امید پروردگار ہے کہ اس طرح کی اور بھی مزید اچھی پروگرام اور اچھی سنتیں جاری و ساری رہے گی۔ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات۔ آپ سب جانتے ہیں، اہل علم ہے، کہ دین مبین اسلام نے ایک فطری نظام جو کہ خالق لا یزل، اس خالق نے نازل کیا، اس نظام کو جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایک مخلوق کو خاص کیا جسے اشرف المخلوقات کا نام دیا، اور اس اشرف المخلوقات میں سے کچھ ہستیوں کو چن لیا تاکہ وہ ہستیاں اس پروردگار کے نظام کو ان اشرف المخلوقات پر نافذ کریں، جسے ہم خلیفۃ اللہ کا نام دیتے ہیں، یا امام کا نام دیتے ہیں، یا رسول کا نام دیتے ہیں، یا نبی کا عنوان دیتے ہیں۔ تو یہ جو عنوانات دے کر جن ہستیوں کو خداوند تبارک و تعالی نے چن لیا ہے، ان ہستیوں کا جو کام تھا وہ اس نظام فطرت کو چلانا تھا، اور اس نظام فطرت کو اس بنی نوع انسان جسے اشرف المخلوقات بنا کر خلق کیا تھا ان کے اوپر نافذ کرنا تھا۔ اور اس بات سے یہ جو کلیہ، یہ جو قاعدہ جو قرآن کی واضح اور فطری قاعدہ ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے جو اس نظام کو، جو کہ نظام فطرت اسلام کہا جاتا ہے، اس نظام کو نافذ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور شیعیان اہل البیت کا نظریہ، جو کہ نظریہ امامت و ولایت ہے،
خط ولایت ہے، اور اسی خط ولایت کی پابندی کرتے ہوئے شیعیان اہل البیت طول تاریخ میں زندہ و جاوید ہیں، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں اس قوم نے، اس ملت نے، اس مکتب فکر نے صرف اور صرف اسی ولایت کو قبول کیا جس کی بازگشت ولایت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور زمانہ غیبت میں ولی برحق حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمان مبارک کے تحت، اور باقی ائمہ طاہرین علیہم السلام نے جو فرامین بیان کیا، ان کے مطابق اس مکتبہ فکر نے اپنی قیادت علماء اور فقہاء اور مجتہدین کے ہاتھ میں دیا، اور اپنے لیے کامیابی کا راز یہی سمجھا کہ انہی مجتہدین، انہی فقہاء، انہی مراجع کے ماتحت رہیں اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی کریں، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ جب رہبر کبیر بت شکن زمان امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے اس دور میں عظیم انقلاب برپا کیا، تو عالم تشیع کا ایک چھپا ہوا چہرہ مسلمانوں کے سامنے، عالم کے سامنے آیا، کہ جس چہرے کو ہمارے فقہاء، ہمارے علماء نے تقیہ اور خوف و ہراس کی وجہ سے، ظالموں کے ظلم و بربریت کی وجہ سے چھپایا ہوا تھا، وہ چھپا ہوا چہرہ عالم کے سامنے روشن ہو گیا سورج کی طرح۔ امام خمینی نے واضح کر کے بیان کر دیا کہ ہمارا جو نظام ہے اصل یہ نظام ہے، اور اس نظام کا کامیابی کے ساتھ اس انقلاب کا برپا ہونا تھا کہ کل عالم اسلام میں ایک بیداری کی لہر دوڑی، اور اس بیداری کے اثرات یہ ہوئے کہ ہر علاقے میں، ہر ممالک میں جہاں جہاں مسلمان، باشعور مسلمان رہتے تھے، ان کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی نظام ولایت جیسا ایک نظام کو نافذ کرنا چاہیے، نظام ولایت جیسا ایک نظام کو معاشرے میں متعارف کرانا چاہیے۔ اور ہم جو شمال میں رہتے ہیں، یقینی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری اکثریت وہاں مکتبہ اہل البیت سے تعلق رکھنے والوں کی ہے اور علماء پرست لوگوں کی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے مومنین نے ہمیشہ علماء کے سائے میں زندگی گزارنے کو باعث نجات سمجھا، اور اپنے دور میں ہر عالم دین نے اپنی بساط کے مطابق وہاں دینی خدمات انجام دیا۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی معانوں میں جس طرح کی فکر وہاں پر رائج کرنی چاہیے تھی وہ فکر رائج کرتے ہیں، اور انہی افراد میں سے، انہی علماء میں سے ایک عالم، وہ عالم بزرگوار، وہ عالم باعمل سید بزرگوار شہید ضیاء الدین رضوی تھے، کہ جن کی شخصیت کا ہر پہلو کسی کے سامنے چھپا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ ایک روشن، ہر پہلو آپ کا روشن اور واضح ہے کہ کہیں پر کوئی مبہم نظر نہیں آتا۔ آپ جو بھی بات، جو بھی نظریہ چاہے عوام کے سامنے ہو، چاہے خواص کے سامنے ہو، چاہے سیاسی لوگوں کے سامنے ہو، چاہے اپنے مخالف کے سامنے ہو، اتنا واضح کر کے بیان کرتے تھے، واضح کر کے سامنے رکھتے تھے کہ سامنے والا خود بخود قبول کرتا تھا۔ صرف ایک مثال دے کر اس بات کو تمام کرتا ہوں کہ جب نصاب کا معاملہ پیش آیا، اور نصاب کا معاملہ واقعاً بہت اہم معاملہ تھا، کہ خود میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ جب ہم نے پڑھا تھا اسکول میں تو محمد بن قاسم وغیرہ کو
محمد غزنوی وغیرہ کو ہم نے ہیرو تسلیم کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے گئے تھے، ان کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا، لیکن جب آغا ضیاء الدین رضوی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ نصاب کا جو وہاں پہ تحریک چلایا جامعہ اہل البیت میں، ہم نے دیکھا کہ کیا کیا تبدیلیاں انہوں نے نصاب میں کیا ہے، کون کون سے غلط مواد انہوں نے نصاب میں شامل کیا ہے، تو وہاں پتہ چلا کہ یہ محمد بن قاسم کون تھا، اس کی اصلیت کیا تھی۔ اور جب ہم واپس جا کے اپنے استاد جو کہ بی اے ایم اے کیے ہوا تھا، اس سے ہم نے کہا کہ یہ محمد بن قاسم کی اصلیت اس طرح کی ہے، تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت اس طرح کا ہو۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ایک بچے کو ایک غلط چیز بچپن سے پڑھایا جائے اور وہ بالغ ہو جائے تو وہ اسی غلط چیز کو ہی حق تسلیم کرے گا، اسی غلط چیز کو ہی صحیح تسلیم کرے گا، اور یہ اس کی مجبوری ہے۔ اسی وجہ سے شہید آغا نے اس اہم فریضے کو اس طرح ادا کیا کہ مخالفین نے بھی آپ کی حمایت کی کہ حق ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نصاب ہونا چاہیے جو تمام مکاتب فکر کے درمیان مشترک ہو، سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے گلگت بلتستان کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قیادت کا فقدان ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہیں علماء کام نہیں کر رہے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ قیادتیں جتنی بھی مضبوط ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پر آپ کے سامنے آپ کے موافق ہی کام کرے، بلکہ ہم اور آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو بھی ہم قیادت کے طور پر منتخب کریں اس قیادت کے پیچھے چلنا سیکھیں، اپنے اختلافات کو بالائے تاج رکھتے ہوئے اس قائد کو مضبوط کریں، اس قیادت کو مضبوط کریں تاکہ آپ ایک مضبوط قوم بن جائے۔ یہی پیغام شہید ضیاء الدین رضوی کا تھا کہ آپ کی ایک تقریر میں نے سنی، وہاں پر آپ فرما رہے تھے کہ شیعیان پاکستان کے لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو شیعیان پاکستان کے اوپر لازم اور فرض ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق کو اپنے لیے واجب قرار دے دے، اور یہی اتحاد و اتفاق ہی کسی بھی قوم کو کامیاب کر سکتی ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔